بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا نام وسیم احمد ڈی اسکالر سائنس کالج سے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم لاسٹ اپنے لیکچر میں سال اول کی کتاب سے حصہ نظم میں نظم در مراد پڑھ رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے اس کا تعارف کرایا تھا کہ یہ اس نظم کا عنوان در مراد ہے اور میر ببر علی انیس کی یہ لکھی ہوئی ایک مرثیہ ہے۔ میر انیس کا سن پیدائش 1800 اور سن وفات 1874 ہے، اور اس طرح یہ ان کا جو زمانہ ہے وہ 20ویں صدی ہے۔ پہلے جو 3 بند ہم نے پڑھے تھے تو ان کا جو لب لباب تھا وہ کچھ یوں تھا کہ مرثیہ کے ارکان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی مرثیہ ہے تو اس کے کل 9 حصے ہوتے ہیں، جس میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا ہے۔ اور یہ جو حصہ شامل نصاب ہے جسے در مراد کا نام دیا گیا، اس کو ہم آمد کا جو حصہ ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آمد سے متعلق ہے۔ اور یہاں پر آمد سے مراد کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور یہاں آ کر اپنے خیموں کو جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو میر انیس نے اس منظر کو یہاں پر رقم کیا ہے۔ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ وہ جب کسی منظر کی تصویر کشی کرتے ہیں تو اس کے تمام اجزاء کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ گویا منظر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک طرح سے جیتا جاگتا منظر پیش کر دیتا ہے، اور وہ تمام جو کیفیات ہیں، وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایک طرح پھرنے لگتی ہیں۔ اور یہاں پر آج ہم اس نظم کے چوتھے بند سے اپنے اس لیکچر کا آغاز کریں گے۔ بند نمبر 4 ہے: اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک، ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے، یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ کہ یہ چوتھا بند ہے، اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نظم ہے در مراد یہ مسدس کی حیثیت میں ہے۔ یہاں پر اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حشر کہا جاتا ہے قیامت کو، تلک یہ قدیم اردو کا لفظ ہے اور اس کی جگہ پر آج تک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر مراد ہے حشر تک، قیامت تک۔ مقتل کہا جاتا ہے قتل گاہ کو، وہ جگہ جہاں پر کسی شخص کی شہادت ہو، کسی شخص کو قتل کیا جائے، اسے مقتل گاہ کہا جاتا ہے۔ مشہد کہتے ہیں شہادت کی جگہ، مشہد امام حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت گاہ۔ بار کہا جاتا ہے بوجھ کو، کہ وہ ساز و سامان کہ جو اونٹوں پر لادا ہوا ہوتا ہے، وہ وزن، وہ بوجھ، اسے جو ہے وہ بار کہا جاتا ہے۔ خیام خیم کی جمع، خیمہ کی جمع ہے خیام۔ اور ارض پاک، پاک زمین، مقدس زمین، یہاں پر یہ کربلا کے لیے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور آب بقا، آب بقا سے مراد ہے آب حیات، کہ وہ پانی کہ جس کو پی کر ہمیشہ ہمیشہ کی حیات، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم اس نظم کے
تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ اس بند میں میر انیس ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میر انیس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مرثیہ لکھتے ہیں تو وہ تمام واقعات، وہ تمام حالات، ان کی جزیات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو منظر ہے یہ کربلا کے میدان میں آمد کا منظر ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں کی سرزمین پر جب ان کی نگاہ جاتی ہے تو اپنے احباب سے، اپنے رفیقوں سے، اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کہ اے مسافروں کہ جو میرے ساتھ کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے جو سفر کی جو شدت ہے، جو سفر کی صحبت ہے، جو سفر کے مصائب ہیں وہ برداشت کرتے چلے آ رہے ہو، اور ہمیں جس منزل کی تلاش تھی، ہمیں جس منزل کی آرزو تھی، اب ہم اس منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اور جب کسی شخص کی کوئی منزل آ جاتی ہے تو وہ اپنی سواری سے اتر پڑتا ہے، اپنے سفر کا خاتمے کا اعلان کر دیتا ہے، اور اس بات کا وہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہمارا جو سفر ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب مصائب کے جو دن ہے وہ گزر چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے رفیقوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے جو ہے وہ اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسافروں جو گزشتہ کئی مہینوں سے سفر کی صحبتیں برداشت کر رہے ہو، تم جو ہے وہ اب اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، ہمارا سفر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام۔ بڑا خوبصورت جو ہے وہ مصرع ہے کہ اس میں انہوں نے ایک پوری تصویر کش کر دی ہے کہ جب کسی شخص کی منزل آ جاتی ہے تو پھر منزل کے بعد اس کو جو ہے وہ ہمیشہ وہی وہ قیام کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری چونکہ اب وہ منزل پہنچ چکی ہے جہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے، تو کوچ اب روانگی نہیں ہوگی، اب ہم نے کہیں اور نہیں جانا، حشر تلک، قیامت تک ہے یہی مقام، یہی ہماری جگہ ہے۔ اب میر انیس کا کمال یہ ہے کہ وہ بات کے اندر جو بلاغت استعمال کرتے ہیں، جو فصاحت و بلاغت کے دریا سموتے ہیں، وہ ایک مصرے کے اندر وہ پوری کہانی کو رقم کر دیتے ہیں۔ اب اس میں مصرے کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک مصرے میں وہ ساری کہانی ہمارے سامنے میر انیس نے بیان کر دی ہے کہ جس میں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اب یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، یہی ان کی جو ہے وہ پھر شہادت گاہ بنے گی، یہیں پر قیامت تک ان کے لیے جو ہے وہ یہی جو زمین ہے وہ ان کی جو ہے وہ یادگار کے طور پر جو ہے وہ جانی پہچانی جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اب قیامت تک اس جگہ سے ہم نے کہیں کوچ نہیں کرنا، بلکہ اب قیامت تک کے لیے یہی ہماری جو ہے وہ قیام گاہ ہے۔ مقتل یہی زمین ہے، یہی مشہد امام، یہی زمین، یہ زمین کربلا، یہ ہماری کیا ہے کہ یہ قتل گاہ ہے، یہی ہماری جو ہے وہ شہادت گاہ ہے کہ جہاں پر ہماری جو ہے وہ شہادت ہوگی، جہاں پر ہمیں جو ہے وہ تحقیق کیا جائے گا، جہاں پر ہم پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اور حق اور جو ہے وہ باطل کا جو مارکہ ہے، اس مارکے کے درمیان، اس مارکے میں ہم جو ہے وہ حق کے پرچم کو سربلند کریں گے، اور سر داد نہ داد کے دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کا جو نعرہ ہے وہ ہم جو ہے وہ بلند کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، کہ اپنے اونٹوں پر جو سامان سفر لادا ہوا ہے ان سفر کے سامان کو اتار کر اپنے خیموں کو اس زمین پر لگا دو، آرام کے لیے اپنے جو خیمے ہیں وہ نصب کر دیے جائیں، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، کہ یہ جو مقدس زمین ہے، اس مقدس زمین پر اپنے جو بستر ہیں، اپنے خیمے گاڑ دو، اپنے بستر لگا دو آرام کرنے کے لیے،
اپنے بستر بچھا دو کہ یہ جو مقدس زمین ہے، اس زمین سے بڑھ کر کوئی اور زمین مقدس ہو نہیں سکتی۔ کیوں مقدس نہیں ہو سکتی؟ چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، کہ یہاں کی جو خاک ہے، یہاں کی جو مٹی ہے، اس پر آب حیات چھڑکا ہوا ہے۔ تلمی استعمال کی گئی ہے کہ وہ پانی کہ جس کو پی کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو آب بقا چھڑکا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جو شہادت گاہ جو ہے وہ الفت میں قدم رکھنے کا جو نام ہے، وہ ہے کہ یہاں پر جو آب بقا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ شہادت کی جو تمنا ہے، شہادت کی جو ہے وہ آرزو ہے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس پر آب حیات چھڑکا ہوا ہے، کہ جس کو پی کر ہم ہمیشہ ہمیشہ کی دوامی زندگی حاصل کر لیں گے، کہ جس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کوئی مٹا نہیں سکے گا، نہ ہمارا نام و نشان جو ہے وہ ختم کر سکے گا۔ جیسے جو ہے وہ اسی کیفیت کو محسن نقوی نے جو ہے وہ کہا تھا کہ تو نے نماز پڑھ کر سر دشت کربلا، تو نے نماز پڑھ کر سر دشت کربلا، کہتا ہے کون صرف ارم کی خرید کی، کہتا ہے کون صرف ارم کی خرید کی، شبیر تیرے آخری سجدے کی ضرب سے سانسیں اکھڑ رہی ہیں اب تک یزید کی۔ کہ یہ جو سفر ہے، اس سفر میں جو صعوبتیں تھیں، جو مشکلات تھیں، اور جس عظیم مقصد کے لیے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی جا رہی تھیں، یہ وہ مقصد تھا کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جو دوامی زندگی ہے، وہ حاصل ہونے والی ہے۔ تو گویا اس پورے بند میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا وہ سفر وہ ختم ہو چکا ہے، اپنے جو ہے وہ جو خیمے ہیں، اپنے جو ہے وہ سامان سفر ہے، اپنے جو ہے وہ اونٹوں سے اتار کر اپنے خیموں کو اسی سرزمین پر گاڑ دو، اور پھر یہاں پر یہی ہماری اب آخری جو ہے وہ آرام گاہ ہے، اب یہاں سے ہم نے قیامت تک کچھ نہیں کرنا، یہی ہماری مقتل گاہ ہے، یہی ہمارے جو ہے وہ مشہد گاہ ہے، اور یہیں پر ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اور یہاں پر ہم نے ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ رہنا ہے۔ نیکسٹ جو بند ہے، پانچواں بند ہے جی، پانچویں بند کی طرف ہم آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، تھامے گا دستے موج سے دریا جہاز کو۔ اب یہاں پر میر انیس کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زبان ہے اس سے جو ہے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات۔ توشہ کہا جاتا ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کہ جو دوران سفر جو ہے وہ کوئی مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور زاد راہ، زاد سفر، سامان سفر، کہ اس میں کھانے پینے کے علاوہ بھی جو ہے وہ اشیاء وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارا جو توشہ ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور سامان سفر کیا ہے؟ یہی ہے۔ کیا یہی ہے؟ یہ خاک، یہ مٹی، یہ زمین، یہ خاک آب خضر سے، آب خضر سے، آب حیات سے، رتبے میں ہے زیاد، رتبے میں، مقام میں، مرتبے میں یہ آب حیات سے بھی بڑھ کر ہے، کہ ہمارا جو سامان سفر ہے، ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، تو یہ اس زرزمین کی، کربلا کی زمین کی یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، اور یہ مٹی کیا ہے؟ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ یہ تو آب حیات سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا مرتبہ اور مقام آب حیات سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور جس طرح آب حیات کو پی کر کوئی اس دنیا کی زندگی پا لیتا ہے، ہمیشہ کی دنیا کی زندگی پا لیتا ہے، تو یہ خاک کربلا ایسی خاک ہے کہ جس میں اس دنیا کی نہیں بلکہ ہمیشگی کی جو زندگی ہے
وہ پا لیتا ہے، کہ جس طرح جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے وہ جو نعمتیں ہیں وہ پاتے ہیں اور تم ان کی زندگیوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جہاں کی جو خاک ہے اس کا مرتبہ اور مقام آب خضر سے بڑھ کر ہے، کہ وہ تو صرف دنیا کی دائمی زندگی دیتا ہے، لیکن یہ خاک کربلا کیا ہے کہ یہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے وہ دائمی زندگی عطا کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، مرد خوش نہاد، اچھی فطرت کا مالک انسان، اچھی فطرت کا مالک فرد۔ کہتے ہیں کہ طوفان میں مصیبت میں، کہ جو کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا اور مصیبت میں گرفتاری کے وقت وہ اس خاک کو اپنے جو ہے وہ سر پر ڈال لے یا پھر اپنے منہ میں رکھ لے، جو کوئی اس خاک کا استعمال کرے گا، جو اس کو جو ہے وہ اپنے اس خاک کو جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، کہ اس خاک کے سر پر ڈال لینے سے، اس خاک کو جو ہے وہ اپنی زبان پر جو ہے وہ لگانے سے یا اپنے اوپر جو ہے وہ اس خاک کو ڈال لینے سے پھر کیا ہوگا کہ جو مشکلات ہیں، طوفان ہے، اور جہاں پر دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو ہے وہ تیز اور تند جو ہے وہ موجیں ہیں، جو دریا کو جو ہے جو جہاز کو یا کشتی کو جو ہے وہ ڈبونے کے لیے اٹھتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس خاک کربلا کی یہ شان ہے کہ جب تم اس خاک کربلا کو اپنے سر پر یا اس طوفان میں ڈال دیتے ہو، اس جو ہے وہ تند و تیز لہروں کے اوپر اس خاک کربلا کو ڈال دیتے ہو، تو پھر وہی جو تند و تیز لہریں ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ہوائے موافق لے آتی ہیں، وہ ایسی ہوا چلا دیتی ہیں کہ جو کشتی کو جو ہے وہ نہ صرف بچا لیتی ہے بلکہ کیا ہے کہ وہ کشتیوں کو جو ہے وہ طوفان سے نکال کر کنارے تک جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مرادوں کا جو موتی ہے وہ ہوائے موافق اس کے لیے جو ہے وہ لے آئے گی، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے سامنے لے آئے گی۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور مصیبت کے جو ہے وہ دوران جب وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جس طرح صبر و استقامت کا مظاہرہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، تو پھر کیا ہے کہ وہ صبر و استقامت کا جو مظاہرہ ہے اس کے لیے وہ موافق جو مقام ہے وہ لے آتا ہے کہ جب وہ اپنی مرادوں سے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ پا لیتا ہے، اور وہ خواہشات حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ در مراد کیا تھی؟ وہ تو ان کا در مراد، وہ خواہش ان کی جو ہے وہ شہادت تھی، کہ جس شہادت کے لیے یا دین کی آبیاری کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کو جو ہے وہ زندگی عطا کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جو در مراد ہے وہ اسے حاصل ہوگا۔ دیکھے گا کرم یاس میں کارساز، دیکھے گا یاس میں کرم کارساز کو، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو، کہ تم ناامیدی میں، یاس ناامیدی میں، تم اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم کا جو کرشمہ ہے وہ دیکھو گے، کہ جب ہر طرف سے طوفان امڑتے ہیں، جب ہر طرف سے مصائب آتے ہیں، جب یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی تمام قوتیں کسی شخص کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ امڑ آئی ہیں، اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں، تو پھر ایسے عالم میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ جو ہے وہ کام آتی ہے، اور پھر ایسے مایوسی کے عالم میں جس طرح جو ہے وہ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کہ جب فضائے بدر پیدا ہو جاتی ہے، جب جو ہے وہ انسان اپنا سب کچھ جو ہے وہ لے کر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں پھر رب کی جب نصرت آتی ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ مصیبتیں جو ہے وہ ایک پرکاہ کی طرح، ایک تنکے کی طرح جو ہے وہ اڑ کر چلی جاتی ہیں، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو، کہ یہ وہ جو ہے وہ موجیں، وہ لہریں کہ جو جہاز کو، کشتی کو ڈبونے کے لیے آتی ہیں،
وہی پھر لہریں کیا بن جاتی ہیں کہ وہی جو ہے وہ اس کے لیے حفاظت کا باعث بن جاتی ہیں، پھر وہی لہریں اسی کشتی کو جو ہے وہ ساحل تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ جو کلام ہے، اس کے اندر جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ جب کوئی شخص مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس مصیبت میں وہ پھر صبر و استقامت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر صبر و استقامت کے جو مقام ہے وہ کیا ہے کہ وہ نصرت الہی ہے۔ اور جب نصرت الہی آ جاتی ہے، رب کی جو ہے وہ مدد آ جاتی ہے، تو پھر جاؤ الحق و زہق الباطل کا جو ہے وہ مقام آتا ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا کا جو ہے وہ مقام آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے وہ بند نمبر 5 تھا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ بند نمبر 6 ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ کشتی امت کا ناخدا، لفظی معنی ہے امت کی کشتی کا ملاح، امت کی کشتی کا ملاح چلانے والا، لیکن یہاں پر کون مراد ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، کہ انہیں امت کی کشتی کا ملاح کہا گیا، رہنما کہا گیا۔ جب کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور ان کو دیکھ کر جتنے بھی سوار تھے سب پیادہ پا ہوئے، پیادہ پا پیدل چلنے لگے، کہ جتنے بھی ان کے ہمراہی تھے، جتنے بھی ان کے ساتھ ان کے جری جوان تھے، وہ سب جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ تتبع کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک منظر ہے کہ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے، اپنے گھوڑے سے اتر پڑے ہیں اور گھوڑے کی لگاموں کو تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو جوان ہیں، آپ کے جتنے بھی احباب ہیں، وہ بھی اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہوئے دائیں بائیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک تصویر ہے، اور اسی کو جو ہے وہ محاکات نگاری کہا جاتا ہے، اسی کو جو ہے وہ تصویر کشی کہا جاتا ہے۔ اور یہ میر انیس کا یہ کمال ہے کہ جب وہ کسی منظر کی تصویر کھینچتے ہیں تو پھر وہ ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ اس کی تمام جزیات اس میں سمو دیتے ہیں، وہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام جو سوار تھے وہ ان کے ساتھ سواریوں سے اتر پڑے اور انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ حضرت نے مسکرا کے ہر ایک سے کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، آپ مسکراتے ہوئے لبوں سے، مسکراتے ہوئے چہروں سے جو ہے وہ ہر ایک سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اور اس جہاں پر یہ خیمے نصب کیے گئے ہیں، جہاں پر جس جگہ کو جو ہے وہ قیامگاہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اس قیامگاہ کو، اس جو ہے وہ خیمہ گاہ کو، اس جگہ کی جو ہے وہ اہمیت، اس کی قدر و قیمت کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہر ایک سے جو ہے وہ اس کی رائے معلوم کر رہے ہیں کہ وہ اس جگہ کے بارے میں اپنی کیا رائے دیتا ہے۔ پہلے آپ جو ہے وہ خود اس جگہ کی جو حالت ہے یا اس جگہ کی جو کیفیت ہے اس کی جو ہے طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تو کیا ترائی ہے، کہ کیسی یہ زمین ہے، سرزمین ہے کہ جہاں پر نمی ہے، جہاں پر جو ہے وہ ٹھنڈک کا احساس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ کنارے نہر ہے، کہ یہ نہر کے کنارے ہے، اور کیا فضا ہے کہ یہاں کا جو فضا ہے، منظر ہے، یہاں کی جو آب و ہوا ہے اس کے اندر بھی خنکی ہے۔
تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ نے جو جگہ منتخب کی تھی قیام گاہ کے لیے، خیمہ گاہ کے لیے، تو وہ نہر کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ نے اپنے خیمے نصب نہیں کیے تھے کہ جو یزید کی جو فوج ہے وہ آ جاتی ہے، لشکر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو خیمے لگانے سے، خیمے نصب کرنے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے، اور جو نہر کے کنارے ان سے جو ہے وہ انہیں قیام کرنے کے بجائے انہیں جو ہے وہ دور صحرا میں جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی اس میدان کربلا میں آئے ہیں، ابھی جو ہے وہ دشمن کی فوج نے وہاں پر آ کر محاصرہ نہیں کیا، اور اپنی مرضی سے انہوں نے جو زمین منتخب کی ہے وہ ایسی منتخب زمین ہے کہ جہاں پر جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو کئی جو ہے وہ ماہ سے سفر میں ہیں اور پیاس اور گرمی کی شدت سے بلبلا رہے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی کہ جس جگہ پر پانی وافر مقدار میں موجود ہو تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا، کہ یہ جو جگہ ہم نے خیمہ گاہ کے لیے منتخب کی ہے اس میں کیسی جو ہے وہ نمی ہے، نہر کا جو ہے وہ پانی ہے، اور جو فضا ہے وہ یہاں کی آب و ہوا ہے اس میں بھی خنکی ہے۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر۔ حضرت علی اکبر کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ بڑے صاحبزادے ہیں، وہ جب صحرا کو دیکھتے ہیں تو اس صحرا کو دیکھ کر گویا ان کی جو چہرہ ہے وہ شگفتہ ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اب میں نے جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو پچھلے بند میں بھی بتایا کہ جو میر انیس ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بلاغت ان کے جو ہے وہ کلام میں پائی جاتی ہے۔ اب حضرت علی اکبر کی جو داد شجاعت ہے انہوں نے جو میدان جنگ میں دی، اب اس کی طرف ایک طرح سے اشارہ ہے کہ یہی کل وہ صحرا ہوگا، یہی وہ میدان ہوگا کہ جس میں حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائیں گے، اپنی تلوار کے جوہر دکھائیں گے، دشمن کی صفوں کی صفیں جو ہے وہ ان کو الٹ کر رکھ دیں گے۔ تو وہ جب اس جو ہے وہ بہادر شیر جب اپنے لیے وہ میدان دیکھتا ہے کہ جو ایک وسیع میدان ہے تو اس کے چہرے پر ایک تازگی آ جاتی ہے، ایک جوش آ جاتا ہے، گویا وہ سمجھتا ہے کہ کل مجھے جو ہے وہ اپنے جوہر دکھانے کے لیے جس جگہ کو جو ہے وہ چاہیے تھی وہ جگہ کل میرے سامنے ہوگی، کل میں اپنی جو ہے وہ تلوار کے جوہر، اپنی بہادری کے جو ہے وہ جوہر کل دکھا سکوں گا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، اور حضرت عباس جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ بھائی ہیں، وہ جو ہے وہ دریا کی طرف جب نگاہ ان کی اٹھتی ہے تو پھر اس کو دیکھ کر وہ سرشار سے جو ہے وہ سر ان کا جھومنے لگتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے بلاغت کہ تاریخ اس بات کی جو ہے وہ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو ہے وہ جو بچے اور عورتیں جو پیاس سے جو ہے وہ بے چین تھے، جن پر جو ہے وہ یزید کی فوج نے پانی بند کر دیا تھا، کہ جب ان کی پیاس کو حضرت عباس دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، اپنے مشکیزہ لے کر، اپنی تلوار لے کر اور اپنے جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جو ہے وہ دریا کی طرف جو ہے وہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے جو ہے وہ دریا پر پہنچتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، اور پھر ان پر جو ہے وہ تیروں کی بارش ہوتی ہے اور ان کے مشکیزے کو جو ہے وہ چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح ان کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی جب نگاہ جب اس دریا کی طرف اٹھتی ہے تو گویا وہ چشم باطن سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل یہی دریا ہوگا کہ جس کا پانی کیا ہے کہ جس کو میں جو ہے وہ لینے کے لیے نکلوں گا، اور اس پر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ مجھے اس پانی کے لیے مجھے جو ہے وہ جام شہادت نوش کرنا پڑے گا۔ تو گویا جو میر انیس ہیں، میر انیس نے جو ہے وہ اس میں ایک بلاغت کا جو ہے وہ دریا بھی ڈبو دیے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور جگہ پر میر انیس اپنے ایک مرثیے میں اسی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت جو زینب ہیں ان کے زبان میں جو ہے وہ میر انیس کہتے ہیں، آج اس زمین پہ ہمیں لایا ہے آسماں، آج اس زمین پہ ہمیں لایا ہے آسماں، اب دیکھیے دکھاتی ہے تقدیر کیا یہاں، آقا کی خیریت کی
دعا مانگو بھائی جان، یا رب مسافروں کو مبارک ہو یہ مقام۔ دشمن بہت ہے بادشاہ خوش خصال کے، دشمن بہت ہے بادشاہ خوش خصال کے، بھائی بہن نثار ذرا دیکھ بھال کے۔ کہ جب جو جذبات نگاری ہے، جذبات نگاری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے لب لباب اس بے حال ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا جو مطمع نظر ہے، جو آپ کا جو ہے وہ بیانیہ دل ہے، وہ پوری طرح جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ جذبات نگاری کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وہ جو جذبات ہیں، خوابیدہ جذبات، وہ باتیں جو ان کے دل میں ہیں، وہ ایک طرح سے گویا زبان حال سے جو پکار رہی ہیں، وہ چیخ چیخ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور آنے والا جو منظرنامہ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا۔ اچھا، یہ 6 بند جو ہے وہ ہمارے ہو چکے ہیں، کل اس نظم کے 7 بند ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا، اس جگہ پر اختتام اس کا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو کوئی سوال ہوں تو وہ آپ اپنے متعلقہ استاد سے، ٹیچر سے جو ہے وہ آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔